اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اللہ کا بندوں پہ کیا حق ہے۔ اللہ کا یہ بندوں پر کیا حق ہے، یعنی ہم پر اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ہیں۔ سب سے پہلے ایک بات کو جاننا تو اللہ تعالیٰ کا دیکھیں، انسان کی میں ابھی بات نہیں کر رہا، لیکن میں اللہ تعالیٰ کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ، اس کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ، مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے۔ اور پھر یہ بات ہے کہ اس کائنات کا خلاصہ کون ہے؟ میں، آپ، خلاصہ کائنات ہے۔ ہم تو اپنی اہمیت بھی نہیں سمجھتے نا کہ ہماری حیثیت کیا ہے اس کائنات میں۔ ہم اس کائنات کا خلاصہ ہیں، نچوڑ ہیں، اور کائنات کا، یہ تمام کائنات کا خلاصہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ بہرحال ان کی شان تو یعنی اپنی ہے، لیکن بات یہ ہے، میں انسان کی بات کر رہا ہوں۔ موضوعات کا یہ ہے کہ اللہ کا بندوں پر حق کیا ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کس ماحول میں رہ رہے ہیں، آپ کے گرد و پیش کیا ہو رہا ہے، کیا سچویشن ہے۔ مثال کے طور پہ چاند پہ ایک آدمی ہے تو ظاہر ہے اس کے، اگر اس کو اڑوس پڑوس نہیں ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ تو بہرحال اس زمین پہ اصل میں ہم رہتے ہوئے یوز ٹو ہو چکے ہیں کہ ہمیں یہ سب کچھ جو ہے غیر نہیں لگتا۔ زمین پر ہم یعنی یوز ٹو، آپ جانتے ہیں نا، آموختہ ہو گئے، اس کے ساتھ ہل جل گئے، اس ماحول کے ساتھ، کہ ہمیں کچھ غیر نہیں لگتا۔ اصل میں یہ سب کچھ جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، یہ غیر اللہ ہے، یہ اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں وہ ہمارے آشنا نہیں ہے، نہ یہ جسم میں رہے، اور کوئی بھی رشتہ میرا نہیں ہے اس میں، پھر کچھ چیز بھی میری نہیں ہے اس میں۔ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے، اور اس میں جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے یہ ایک دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمائے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، ایک دھوکے کا سامان ہے۔ جو کچھ آپ کو اپنا لگتا ہے وہ آپ کا ہے نہیں، مال آپ کا نہیں ہے، اللہ دے رہا ہے آپ کو مال، اللہ تعالیٰ آپ کو روزی دے رہا ہے۔ پھر اگر کچھ آپ کا پسندازی ہے جو آپ نے جمع کر رکھا ہے، یعنی جمع، آپ سے میری مراد جو بھی انسان ہے، ظاہر ہے کہ سب لوگ بات سن رہے ہیں میری، تو آپ کا جو پسنداز کیا ہوا ہے، آپ اس کو اپنا تو سمجھتے ہیں لیکن آپ کا ہے نہیں۔ پھر جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں، بیوی کا شوہر ہے، شوہر کی بیوی ہے، اور پھر والدین، شوہر بیوی کے بچے ہیں، ان کو آپ بلاتے کیسے ہیں؟ میرا ہائے میرا بچہ، یہ بھی آپ کے نہیں ہے، کچھ بھی آپ کا نہیں ہے۔ آپ مجھے ایک چیز سنگل بتا دیں جو آپ کی ہو، جس کے آپ مالک ہوں، کوئی چیز بھی آپ کی ہے نہیں۔ اچھا، پھر اب ہمیں دیکھنا پڑے گا حقیقت کیا ہے۔ دھوکے کا تو میں نے کہہ دیا نا، دھوکا ہے، سب کچھ لگتا ہے اپنا، لیکن وہ آپ کا نہیں ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و ابیہ، یعنی وہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس دن ایک دوسرے سے یہ سب رشتہ دار بھاگیں گے، باپ بیٹے سے، بھائی بھائی سے، اور بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، یہ سارے یعنی اجنبی ہو جائیں گے۔ اس وقت بھی وہ اجنبیت اگر آپ محسوس کر لیں، اور اپنے آپ کو اگر آپ اکیلا محسوس کریں، یعنی اس کا ماحول کو اگر آپ اس کے اندر اگر آپ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ یعنی جن چیزوں کے ساتھ آپ کا دلی تعلق ہے، اس سے آپ الگ ہو جائیں، اور پھر اکیلا محسوس کریں،
کیونکہ اکیلا میں آیا ہوں اس دنیا میں، اکیلا جاؤں گا، اور اکیلا جو ہے حاضری ہوگی میری حاضری اکیلی ہوگی، کوئی میرے ساتھ نہیں ہوگا۔ یہاں تو ہم عدالت جاتے ہیں تو بھائی بھی ہوتا ہے، باپ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے تو اکیلا، لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ، آگے نا میرے پاس، حاضری تو ہے نا اللہ کے یہاں۔ تو وہاں پھر قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا آگے نا میرے پاس، جس طرح میں نے تمہیں اکیلے آ گئے نا میرے پاس، جس طرح میں نے تمہیں اکیلا پیدا کیا تھا، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے پہلی بار میں نے تمہیں اکیلا پیدا کیا تھا۔ تو بہرحال جو ہماری اصل ہے روح، وہ یکتا ہے، اس میں خدائی صفات موجود ہیں۔ روح کی نہ کوئی ماں ہے نہ باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ کسی کو جنا ہے، نہ اس سے کوئی جنا ہے، روح۔ تو ہم جو ہیں وہ اکیلے ہیں، ہر انسان، ہر روح اکیلی ہے، اس میں خدائی صفات ہیں۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اگر تھوڑا سا نیچے دیکھیں نا، احد ہے، لم یلد ولم یولد ہے روح ہماری، اور اس طرح کوئی دوسری روح نہیں ہے۔ سورہ اخلاص آپ پڑھتے ہیں نا تو اس طریقے سے ہے۔ تو اب دیکھیں، تھوڑا سا آپ الگ ہو کے سوچیں تو بہتر ہوگا۔ اگر آپ اس کائنات میں آپ الگ ہیں، حقیقت میں آپ کی حیثیت جو ہے وہ الگ ہے، آپ الگ ہو کے سوچیں اور دیکھیں کہ میری حیثیت، اب یہ ہے نا کہ جب آپ الگ ہو کے سوچیں گے تو اب آپ کو یہ ماحول جو ہے اجنبی نظر آنا چاہیے، نہ مال میں رہے، نہ جسم میں رہے، نہ بیٹا میرا ہے، نہ بیوی میری ہے، نہ شوہر میرا ہے، کچھ بھی نہیں ہے میرا۔ اب آپ کا یہ سوال ہوگا تو میں پھر کیوں آیا ہوں یہاں؟ میرا تو یہ وطن نہیں ہے، اس دنیا سے میرا کیا لینا دینا ہے؟ یہ تو نہیں تھی تو میں تھا، جب دنیا نہیں تھی تو میں تھا، اب اس سے میرا کیا لینا دینا ہے؟ یہ آپ نے سوچنا ہوگا، کیا لینا دینا ہے اس سے۔ اب لینا دینا تو ہے، کچھ دینا ہے اور کچھ لینا ہے۔ دنیا سے اب ہم کیا لینا دینا ہے؟ تو لینا دینا تو ہے، کچھ دینا ہے اور کچھ لینا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ بیعت۔ اس کا نام کیا ہے؟ بیعت۔ کہ آپ دے دیں، اپنے آپ کو حوالے کر دیں اللہ کے، اور اللہ سے اللہ کو لے لیں، اللہ کی جنت کو لے لیں، کیونکہ جنت میں قرب ہے۔ اور تو اب لینا دینا تو ہے، اس ماحول سے ہم نے لینا دینا ہے۔ آپ کی توجہ ہے نا، لینا دینا ہے، لینے دینے کے لیے یہ ایک بازار ہے۔ دنیا کیا ہے؟ ایک بازار ہے، اس میں کچھ دیں گے تو کچھ مل جائے گا۔ اب دینا کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ ملے گا کیا؟ جنت۔ اور کب ہے؟ آج ہے۔ جنت کل نہیں ہے، آج ہے۔ آپ کی دل عرش الہی بن گیا تو کیا مطلب ہو گیا؟ جنت ہو گئی۔ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ جنت آج ہے، کل نہیں ہے۔ قلب المؤمن عرش الرحمن، لا یسعنی فی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی فی قلب امرئ مؤمن۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نہ زمین میں سماتا ہوں نہ آسمان میں سماتا ہوں، لیکن میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ تو جنت آج ہے۔ یہ تو اصل میں یہ ہے نا کہ ہم تھوڑا سا ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو حقیقتیں ہیں اس کو فراموش کر کے زندگی گزارتے ہیں تو یہ زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ حقیقتوں کو نظر انداز کر کے زندگی گزاریں گے تو زندگی گزارنا جو ہے وہ آپ پہ دوبر ہو جائے گا۔ یہ ایک نقطہ نوٹ کر لیں۔ اگر حقیقت کو اگر آپ نے دیکھا اور سوچا اور سمجھ لیا تو یہ دنیا پھر آپ کے لیے جنت بن جائے گی۔ اور میں نے آپ کو بتا رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سامنے کھڑے ہیں، کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے کعبے تم مجھے بہت عزیز ہو، میرے
دادا ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے گھر ہو، اللہ کے گھر ہو، لیکن قسم کھا کے کہتے ہیں کہ تم مومن کے دل کے برابر نہیں ہو۔ مضمون جاری ہے، ابھی انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم